ہماری نا زندگی میں ترجیحات کا تعین درست نہیں ہوتا. ہم پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کر پاتے کہ جیسے کہتے ہیں کہ $10 انرجی 1 penny پرابلم پر لگا رہے ہیں اور 1 penny انرجی $10 پرابلم پر لگا رہے ہیں. ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے کہ بندر کے سامنے آپ کیلے بھی رکھ دیں اور تھوڑے پیسے رکھ دیں تو بندر کیا اٹھائے گا؟ بندر نے کیلے اٹھانے. کیوں؟ بندر کو یہ شعور نہیں ہے کہ پیسوں سے میں کتنے کیلے خرید سکتا ہوں. اسی طرح انسان جو ہے اس کے آگے وقتی دولت رکھ دیں اور ساتھ علم رکھ دیں، کچھ کتابیں رکھ دیں تو صاف ظاہر کہ اس نے کس طرف ہاتھ ڈالنا ہے. اس کے لیے یعنی اکثر یہ ساری تیسری دنیا جو ہے ان کے لیے علم کہیں نا دولت ہے. یہ یوں ہے جیسے کسی کے سر کے اوپر سے کوئی بات گزارنی ہو کہ یہ جی اپنے پاس ہی رکھیں، اس طرح کی باتیں کہ علم دولت ہے. تو دولت ہی ہے جی، علم دولت کہاں سے ہو گئی؟ اور یہ جو کم علمی ہے نا یہ پھر سزا دیتی ہے. اب بات تھوڑی سی میں سیریس کرنے لگا ہوں. یہ کم علمی یقین جانے یہ سزا دیتی ہے. کیسے دیتی ہے؟ ہم اس سب کانٹیننٹ سے ہیں. یہاں کے اوریجنل انہیبیٹنٹ کو ڈراویڈینز کہتے ہیں. ڈراویڈینز کی کم علمی کی سزا ایرینز نے دی. کاکیسس ریجن سے آئے ایرینز، انہوں نے ان کو سزا دی، ان پر قابض ہوئے. ایرین کو سزا سلاطین دہلی نے دی ان کی کم علمی کی، اور سلاطین دہلی کی کم علمی کی سزا ظہیر الدین بابر نے دی، اور مغلوں کو سزا ان کی کم علمی کی انگریزوں نے دی. اور آپ نے دیکھا کہ 1990 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے سوویت یونین کو اس کی کم علمی کی سزا دی اور اس کو ڈس ممبر کر کے رکھ دیا. اور عربوں کو 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے سزا دی، اور آج تک اسرائیل اس کی سزا دے رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ شعور، یہ علم، یہ سوچیں، یہ خیالات کیسے پیدا ہوں؟ یہ ابھی تک ساری تیسری دنیا. اور پھر ایک وقت آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ 2030 میں شاید چائنا امریکہ کو سزا دے کم علمی کی، جبکہ چائنا کا شعور، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا علم اور اس کی ریسرچ اور اس کی انوویٹو سوچیں اتنی اونچی چلی جائیں گی کہ امریکہ نیچے آ جائے گا. تو دنیا کو سزا کم علمی نے دینی ہے، اور علم ہے جو اس نے فائق اور کامران رہنا ہے. لیکن اس کو دولت کون سمجھے؟ تو لہذا ہم کافی ہماری سوچیں بندر کی سوچ سے ملتی جلتی ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور ہمارے دینی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا نا ربی زدنی علما. اچھا اب ہمارے دین کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے. اچھا یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ ایسے ہی ہے کہ وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں. اگر آپ اس کو چھیڑیں تو یہ لوگ کہیں گے کچھ اور کام کی بات کرو. اب دیکھیں کہ ایک میں یہ قرآن کی آپ جب سٹڈی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف زندہ میں چلے گئے تو زندہ سے نکلنے کا سبب علم بنا ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم سکھا دیا، اور یہی علم ان کا سبب بنا زندہ سے باہر نکلنے کا. یعنی آپ جیسے بھی اس کو وسعت دیتے جائیں اس بات کو، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سوچ ہے، طرز فکر ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہی، اور کوئی اور شارٹ کٹ ہے جی اور کچھ تعویذ ہیں ایسے لے لیں تو جس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے مسائل دور ہو جائیں. لیکن سب سے بڑا تعویذ جو ہے علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایبیلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی ہے. یہ سب سے بڑا، اور یہی تعویذ یورپ کے پاس ہے، اور یہی امریکہ کے پاس ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے پاس ہے. اور یہی تعویذ ہے جو لیٹن امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے بیکورڈ ایریاز میں یہ سارے کے سارے ان عاملوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو ان کی یاد سے نکالنے کے لیے، مایوسیوں سے ان کے مسائل ان کو پاس کرانے کے لیے، شادیاں کرانے کے لیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے جی، بچوں کے بعد ان کی اولاد، یہ سارا تعویذ یہ. اور وہ جو تعویذ بھولے ہوئے ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں. اب آخری دو باتیں. ایک بات تو یہ، اگر آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے بدلنا نہیں ہے اور نہ میں نے ترقی کرنی ہے نہ آگے بڑھنا ہے،
تو یقین جانے کوئی شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی سرمن آپ کو نہیں بدل سکتا۔ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آپ اس یقین کو کامل کر لیں کہ جو بھی دنیا میں کام ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔